ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ سامنے اٹھائی عقیدت پیش فرماتے تھے. حضرات کرام قدر جیسا کہ مجھے حکم نامہ موصول ہوا ہے کہ ہمارے پاس ثنا خوان بھی ماشاءاللہ 3 سے 4 ثنا خوان ہیں اور اس کے بعد قبلہ قاری صاحب بھی تشریف ہمارے ساتھ کتاب ہے اور قاری صاحب سے کتاب ہے. اس لیے میں محفل پاک کو مائنڈ اپنی طرف لے کے جا رہا ہوں. حکم نامہ میں ہے کہ 10 منٹ کی حاضری پیش فرمائیں گے جناب محترم عزت پاک سرمایہ سنت فخر اہل سنت خطیب ذیشان مقرر شیخ جناب محترم عزت پاک قاری محمد فیض رسول رضوی صاحب. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شریفائیں گے اپنے کانی ارفانی وجدانی سلطانی روحانی گانے کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے. انشاءاللہ 10 منٹ کی حاضری ہوگی. اس کے بعد 3 ثنا خوان ہیں. اس کے بعد قبلہ قاری صاحب کو میں حوالے کروں گا. آپ ایک دور کا نعرہ فرمائیں نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ کے سلام سے رکھیں نعرہ تکبیر. کیا بات ہے نعرہ رسالت پانی میں بندہ ذوق میں یہ ہونا چاہیے جیسے جیسے بڑی بڑی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین و ناظرین علماء کرام ثنا خوان رسول بانیان محفل پنڈار میں آنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب کو بندہ ناجیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے گزارش کی تو میری گزارش پہ میں عمل کیا. یہاں بھائی محمد اختر صاحب بیٹھے ہیں. بھائی آصف صاحب کے بڑے ہی پیارے دوست ہے بھائی ہیں اور ان کو پتہ ہے میرے گھر میں تکلیف ہے بڑے بھائی کو. اس لیے میں نے جلدی واپس جانا چاہا تو آپ نے میری گزارش کو پر مہربانی فرمائی. میں سب کو مشکور مہربانی. صرف جس پر کہا ہے ثنا خوان علماء کا خیال کیا جائے گا. اور الحمدللہ میرے بعد میرے مسلک عظیم اور میرے بڑے بھائی علامہ محمد جاوید رضوی صاحب پورا پاکستان میں پورا پاکستان. برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کا فرض. اللہ کا ولی عاشق رسول پناہ رسول درویش صرف حضور محدث زیادہ ان کے یہ در کے گدا ہیں اور ہر وقت ان کا نام جپتے رہے ہیں. پورا ملک جانتا ہے پاکستان جانتا ہے. جہاں بھی حضور کو آتے سے آتا کہ ماننے والے کی جان بھی کیسے کرتی ہے وہاں مولانا محمد جاوید ضرور نظر آتا ہے. اللہ علیہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت میں اپنی حاضری مکمل ہوں. ایک بار سارے حضرات محبت سے پڑھیں السلام علیکم. السلام علیکم وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اور اس کا تعین ہے جب تک دنیا میں رہیں گے تب تک لعنت، قبر میں جائیں گے تب لعنت، حشر میں جائیں گے تب بھی لعنت ان پر پڑتی رہے گی. اور یزید نے جو کردار امام علی مقام کے ساتھ کیا اور اتنا غلیظ ترین کردار آج تک تاریخ میں نہیں ہے. یاد رکھیے یہ دو
کوئی شہزادوں کی لڑائی نہیں. ہاں ہم اہل سنت کے اس پہ موقف ہے. یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کرنا. ہمارے علماء مثال دیتی ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان سے خارج ہوا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کا بیٹا راستے سے بھٹک سکتا ہے تو صحابی کا بیٹا بھی راستے سے بھٹک سکتا ہے. لہذا اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کچھ بیٹا یاد کرے باپ کی تعظیم نبی ہے, بیٹا شدید ہے تو پھر باپ نبی کا غلام ہے, کاتب وحی ہے, صحابی رسول ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے گھر آپ کی بہن ہے اور سارے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ امت کا ماموں ہے. آئیے اس زمن میں روایت کروں گا, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. حضرات ذرا چاپ سے کھیل کے بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ 10-12 منٹ کی جو حاضری ہے آپ نے میرے سامنے رہنا ہے. ماشاءاللہ. آئیے قتل حسین قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں باپ. اگلے شعر میں نے مل کے پڑھنا ہے ایک روایت اور اجازت. حضرت ایرانی کا کسی نے خوشبو کہا, امام پاک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کون ہے بلند مرتبہ حسین کا. آپ میرے ساتھ دیکھیے تو خوشی ہوگی. اور یاد رکھیے گا تیسری بات ہے نبیوں کا نام لینے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ولیوں کا نام لینے سے گناہ مٹتے ہیں. نبیوں کا نام لینے نیکیوں میں اضافہ, ولیوں کا نام لینے سے گناہ. تو ولی امام حسین ولی اور شہزادہ رسول ہے. آپ نے پہلا مصرع میں نے پڑھا ہے, اگلا آپ نے پڑھا ہے. 4 مصرے ہیں, 4 مصروں میں آپ نے بھی 4 بار حاضری کے لیے, میں نے بھی 4 بار حاضری کے لیے. آخر پہ آپ نے کہنا ہے حسین کا. ذرا درباری بتا کے پڑھیے حسین مل کے حسین. ابھی میرے ساتھ حسین. ابھی اور نیچے حسین 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 کا پہلا مصرع میرا آگے 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 حسین کا. کون فجر کی پریشانی والے, ماں کے کلمے والے, جس اللہ کے گورے
فرمایا جس کو میں محمد سے پیار ہے اس کو چاہیے وہ میرے حسن سے بھی پیار کرے، میرے حسین سے بھی پیار کرے۔ فرمایا ان پر پیار کرنا واجب ہے۔ آئیے آپ بات کو اختصار سے مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ حضور کے غلام النبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وقت کتابوں میں ایک بہت کم ہے، اپنے دو اڑائی منٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بات مکمل کروں۔ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا، اللہ کے حکم کے اندر اللہ کریم نے حکم فرمایا، اس فرشتے سے تھوڑی سستی ہوگی، اللہ کریم نے اس کو زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر بھیج دیا۔ اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ مدینہ طیبہ شریف کے اندر میرے محبوب کو مبارک دے کے آؤ۔ مولا اس چیز کی فرمایا میرے محبوب کے گھر میں میرے محبوب کی بیٹی کے گھر حسین پیدا ہوا ہے، حسین کی مبارک بالکل ابتدا کرتی ہے بات مکمل۔ جبریل جب آئے راستے سے گزرے تو اس راستے پر وہی فرشتہ زمین پر پڑا ہے، اس کے پر بھی نہیں، اس کی ٹانگیں بھی نہیں، اس کے بازو بھی بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا بن کے پڑا ہے۔ جبریل گزرے، اس فرشتے نے آواز کی، سلام ہوا، جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ طیبہ شریف جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ مصطفیٰ کو اللہ نے نوازا دیا ہے، مبارک دینے جا رہا ہوں۔ کہا مبارک کے بعد میرا یہ قصہ بھی سنانا، اللہ کریم کی ناراضگی کے سبب میں یہاں پہنچا ہوں۔ نہ ٹھیک ہے، جب سلام مبارک ہوئی، بعد میں جبریل علیہ السلام نے اس فرشتے کا قصہ بھی حضور کی بارگاہ میں کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جاؤ فرشتے کو اٹھا کے لاؤ۔ جب فرشتے کو اٹھا کے لایا گیا، دو جملے میں اپنی بات مکمل حضرات کرم کی آواز میں کر دیتے کہ سبحان اللہ۔ صرف ایک منٹ سے پہلے میرے خوشی کروا سبحان اللہ، لیکن اس طرح نہیں، آپ کو حالات نہیں، زندہ باد حسینیت، 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 اب کہنا مرتبہ جسیدیت، مرتبہ جسیدیت، زندہ باد حسینیت۔ اٹھا کے لاؤ۔ جب جبریل اٹھا کے لائے فرشتے کو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے شہزادے کو نواسے کو اٹھا کے لائے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کہا جبریل اس فرشتے کے جسم کو میرے حسین کے جسم سے لگاؤ، فرشتہ کے جسم کو میرے حسین کے جسم سے لگاؤ۔ توجہ ذرا فاضل بھائی، میرا جملہ ہے، اجازت آپ کی محبت کی نظر۔ علامہ جنید صاحب اچھا بات کرنا اپنی عالم دین میں سنیں، اور حضور حدیث اعظم جو غلام ہیں، بڑے بھائی ہیں، بہت مسئلہ کا کام کر رہے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام نے فرشتے کو اٹھایا، جبریل فرشتے کو اٹھا کے کھڑا ہے، مصطفیٰ کریم نے حسین کو سینے سے لگایا۔ اب بس جبریل علیہ السلام کو حسین کے ساتھ جس کا جسم لگا، جسم لگایا تو فوراً فرشتے کو پر مل گئے، پر مل گئے۔ یہ معاملہ تھا آسمانی، اس کے ساتھ برابر تھا رب العالمین زمین پر بھیجا، اور فیصلہ ہو رہا ہے مدینہ طیبہ شریف میں، اور حسین سے یہ مسئلہ مکمل ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا جب اس کی چرا بڑی ہے، آگے تفصیل بڑی، میں آگے نہیں چاہتا کا وقت بہت کم ہے، جبکہ فرشتے کے جسم کے ساتھ حسین کا جسم لگے تو اس کو شفا ملے۔ جب حسین کے جسم میں یہ کمال ہے تو پھر بتائیے حسن حسین سے بڑا ہے، حسین کے جسم سے حسن کا جسم اعلیٰ، پھر حسن کے جسم سے علی کا جسم اعلیٰ، پھر علی کے جسم سے مصطفیٰ کا جسم ہماری عالی قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، قبلہ کاری صاحب جو کہ بڑی ہی خوبصورت پیارے انداز کے ساتھ اپنے روحانی بیان کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آصف بھائی آپ تشریف رکھیں، اور یہ محفل پاک کا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہو چکا ہے، سلاخانی بھی ہو چکی ہے، کتاب بھی ہو چکا ہے، میرے عوام میں 3 سلاخان ہیں، میں نے ان کو پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کا تھوڑا سا سبق لینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ مل کے بولیے سبحان اللہ، ایسے نہیں سب مل کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے ذوق و سلامت رکھے۔ چلو ایک مصرع سنیں گا، اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے چلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ
میری بس میری گفتگو ہے نہیں اتنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میں ویسے کروا کے کہ چند منٹ کا انشاءاللہ میرا خبر ہے دوست سوال توجہ نظر کوئی عرب کے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے کوئی مصر کے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے اگر کسی سبحان اللہ اللہ نے گل کوئی بھی نہیں ہے ایک بار اپنی مرضی نہ کرو سبحان اللہ ایک بار یہ سیاسی آنے واسطے وہ کام چھوڑ دیا کرو سبحان اللہ کوئی عرب کے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے کوئی مصر کے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو سلام رکھے قبلہ کا صاحب سے صورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما کے جا رہے ہیں اللہ پاک کی ان کی حاضری کو اپنی پاک پر قبول فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد حضرات گرامی قدر آپ نے اس کے بعد ہی اپنی حاضری پیش کروں گا کیونکہ وہ اور نہیں ہے جس اور کو میں لے کے آنا چاہتا تھا اب میں اپنے سماعت کے لائق حوالے کروں گا جناب محترم عزت مآب بھائی حیدر علی قادری صاحب تشریف لائیں اور بعد کا دین رسالت صاحب کو بھائی جو پیش کروائیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک باری محبت نال حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ نہ پیش کیجیے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے بابا جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا چند شیر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اجازت ایک باری حاضر بولو کو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے ہووے غوث جلیاں میرے علی کوئی گلی ناراض نہ ہووے ہووے غوث جلیاں میرے علی کوئی گلی ناراض نہ ہووے جیڑی بندے نے ہر ایک نو وہ کبھی ناراض نہ ہوئے جگ رسدہ حاتم رس جاوے کبھی ناراض نہ ہوئے جگ رسدہ حاتم رس جاوے فضائل سب بکرے پرواز حسین دیے گفتار کردار تہر ایک شے بڑا قابل ناز حسین دیے گفتار کردار تہر ایک شے بڑا حسین دیے جدو کدو
حیدر بھائی جو کہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ پاک کی ان کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور علماء کرام نے ہمارے اسٹیج کا حسن اور جتنے دوست باب آئے ہیں سب کو میں اپنی طرف سے حاصل بھائی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے. چلو میں
تقریباً 10 سال سے یہاں پہ حاضر ہوں. میں اپنے پاک زبر کے بعد شروع کی ہے اور یہ ایک مصرع میں نے پہلے پڑھا تھا. میں اسی کو آگے لے کے جانا چاہوں گا کیونکہ تلاوت بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ کاری اسماعیل صاحب نے کی تھی, بڑے ہی پیار کے ساتھ کی تھی. میں نے اس عظیم بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. کوئی عربی کے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے, کوئی مصر کے لہجے میں قرآن پڑھتا ہے. میں نے اس عظیم ہستی کو سلام پیش کرنا ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. سبحان اللہ سے اپنے کو ایک بار یہ اپنی مرضی نہ سنا دو نہ بنچا کے سبحان اللہ نہیں ہے نہیں یار ذکر حسین سننا ہے کہ ایک کنجوسی میں سبحان اللہ نہیں ذرا نہ بنچا کیا بول رہا سبحان اللہ. میں نے اس عظیم ہستی کو سلام پیش کرنا ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے. اس قاضی کربلا کو چاہنے والے, میرے حسین کو چاہنے والے, قبلہ قاری صاحب اس قاضی کربلا کو چاہنے والے, میرے حسین کو چاہنے والے. ارے جب بھی قرآن کو کھولے تو قرآن ایک پیغام دیتا ہے, قرآن ایک میسج دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری, ارے کدھر گیا پشت نبی ہوئی جس کی سواری, ارے کدھر گیا چوتھے مسئلے پہ حسینی ہاتھ بلند ہو جائے میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ کہنا. قرآن کہتا ہے اس قاری کربلا کو چاہنے والے, میرے حسین کو چاہنے والے جب قرآن کھولے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ایسے بڑا قرآن کو میرے حسین نے کہ احساس مند آپ کا قرآن ہو گیا. اس قاری کربلا کو چاہنے والے, میرے حسین کو چاہنے والے جب قرآن کو کھولے تو قرآن کہتا ہے کہ چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری, ارے کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری, ارے کدھر گیا چوتھے مسئلے پہ ایسی سبحان اللہ ہونی چاہیے کہ تیری سبحان اللہ کربلا تک جائے, حسین راضی ہو جائے اور تیری مشکل کو مشکل سوشائی کر کے پیش کرتے. ارے چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری, ارے کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری, ارے کدھر گیا جس نے نیزہ نوک پہ سنایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے کہ وہ کاری کرائی ہے. عظیم کاری ہے. قرآن جاری ہے. ہاتھ اٹھا کے بولیے, ہاتھ اٹھا کے حسین ایسا, حسین ایسا عظیم کاری ہے. مل کے بولیے آج کی محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہوا. میں محبت والا مصرع لینا چاہوں گا. قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کی ساتھ ساتھ کے ساتھ روح اندر اللہ پہ قرآن جاری. سیدنا ابوبکر صدیق نے تلاوت کی ساتھ ساتھ کے ساتھ روح اندر اللہ پہ قرآن جاری. میرے عمر نے تلاوت کی ساتھ ساتھ کے ساتھ روح اندر اللہ پہ قرآن جاری. عثمان غنی نے تلاوت کی ساتھ ساتھ کے ساتھ روح اندر اللہ پہ قرآن جاری. مولا علی نے تلاوت کی ساتھ ساتھ کے ساتھ روح اندر اللہ پہ قرآن جاری. بلال حبشی نے تلاوت کی ساتھ ساتھ کے ساتھ روح اندر اللہ پہ قرآن جاری. پتھروں تم گواہ ہو جاؤ, ریت کے ذروں تم گواہ ہو جاؤ, درختوں تم گواہ ہو جاؤ. میرے حسین نے تلاوت کی, اب میری منزل آ گئی ہے. اب میں دیکھوں گا کون ہاتھ بلند کر کے میرے حسین کے نام پہ سبحان اللہ کہتا ہے. ارے میرے حسین نے تلاوت کی, ارے میرے حسین نے تلاوت کی سر تن کے ساتھ نہیں, ارے روح اندر نہیں, پھر بھی نہ قرآن جاری ہے. یزید نے آخیا امام زین العابدین, سبحان اللہ نہیں کہنا, جب میں آخا تو سبحان اللہ آخنا. امام زین العابدین یزید نے آخیا امام زین العابدین اسی جنگ جیت گئے ہاں, دیکھ سان تخت مل گیا. امام زین العابدین کی فرماتے ہیں ساتھی جنگ کوئی تخت واسطے نہیں سی. اے ہن بولا یا سبحان اللہ. میں دیکھ اسی وقت بادشاہ بن گئے ہاں, اسی جنگ جیت گئے ہاں,
تھوڑی دیر کے بعد میری مسجد اذان دی اذان دی آواز آئی امام زین العابدین آپ نے فرمایا ہوا کہ اسی زندگی اذان سن اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نام آیا محمد کا امام زین العابدین آپ نے فرمایا ہن دس تیرے نانے دا نام اذان دے وچ میرے نانے دا تیرے نانے دا نام وچ میرے نال تو نہیں جتیا کہ بھی علامہ اقبال پروفیسر ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علی کا ذیل و ذہن زندہ ہے زہرا کے دل کا چین زندہ ہے علی کا ذیل و ذہن زندہ ہے زہرا کے دل کا چین زندہ ہے مت پوچھ ان کی زبان کی داموں سے جب ہو مسجد میں اذان تو سمجھ لو حسین زندہ ہے انڈیا میں رہتا ہے شاعر کا نام ہے راغو ولی سبحانی پروفیسر ہے انڈیا میں رہتا ہے اس نے میرے حسین کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے خون کی تاثیر اس نے حسین کی بارگاہ میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خون کی تاثیر اس میں وہ ایک شعر لکھتے ہیں جنہیں پڑھ کے انشاءاللہ میں اگلے سلام کا حوالے کر دوں گا اس میں وہ شعر لکھتے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین دکھ ہو جائے میں اچھی بولو ذرا سارے سبحان ذکر حسین سے بیٹھے ہوئے حسین سے نام دے آدھی سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولے والے ذرا سبحان اللہ جالا جب ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے تینوں غازی کا آواز سے کٹے بازو والا آواز تھا ہاتھ قیامت آگے سے نام محتاج نہ رہے ہاتھ چوک کے بولے والے ذرا سبحان اللہ راگو والی سبحانے کو حضرت ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین نو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کو ہو دینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ارے انسان کو بیدار ہو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اسی لفظوں کے ساتھ صلاح خانہ مصطفیٰ ہمارے فیصل آباد کی عظیم آواز کی شناخت کا محتاج نہیں واجب القدر واجب الاحترام جناب محترم عزت و محمد اکبر علی سلطانی صاحب تشریف لائیں بارگاہ دی رسالت فاضل کو بھائی عقیدت پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر لنگر کا وسیم سلام کے ذرا خوشی کا لے ہاتھ چوک کے اپنا نعرہ تکبیر ہاں بولو ذکر حسین بولو یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت محمد اکبر علی سلطانی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد بڑا پیار ہے اسلام مدنی صاحب بھائی سب صاحب اور میں ہوتا ٹائم مجھے ہمارا میں ٹریک کے لیے کلام نہ بیٹھے کوئی نہیں لیے بات کرنا پڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا Thank you.
رب نے گوایا دنیا میں آپ کو سبحان اللہ اے پاک قرآن جی اے رب نے گوایا دنیا میں اے پاک قرآن جی رب نے گوایا دنیا میں ایسا گردار علی دے بچیارا ایسا گردار علی دے بچیارا بن جانا گردار علی دے بچیارا منگلے راہی میں جتنے پتر منگلے کیا بات سبحان اللہ منگلے راہی میں پتر منگلے اج منگل کا ٹائم ہے ایک منٹ سچا بتا دو سبحان اللہ ہن کہنا ہے اے منگلے راہی جتنے پتر اے جتنے پتر منگلے اے منگلے راہی جتنے پتر منگلے لگے آئے دربار علی بچیارا لگے آئے لگے آئے لگے آئے لگے آئے لگے آئے لگے آئے دربار علی بچیارا بن جانا گردار علی بچیارا بن جانا گردار علی بچیارا اس دل مشکل جب میا میں پاروی ایک سبحان اللہ اس دل مشکل جب میا میں پاروی اس دل مشکل جب میا میں پاروی اس دل مشکل جب میا میں پاروی کل کے نارا ہار علی بچیارا مشکل جد میا میں پاروی ایسے مشکل جد میا میں پاروی ایسے مشکل جد میا میں پاروی گج کے نارا ہار علی بچیارا گج کے نارا ہار علی بچیارا بن جانا گردار علی بچیارا گج کے نارا ہار علی بچیارا سیکھا سے ایک پہ سبحان اللہ اچھا میری حاضر آپ شیخ اور موری سبحان اللہ اور سیکھا سے اور سیکھا سے او مکان کا کون تے دادایوں کا ایک ہمارے مہمان شناخت نے وہ
جو کہ کسی تعلق سے محتاج نہیں، سیاح سے تشریف لائے ہوئے مہمان سنانے مصطفیٰ جناب محترم سیکرر جناب محترم عزت باب محمد شان قادری صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے مہمان سنانے مصطفیٰ جناب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور یہ مثال سے آگے بڑھائیں حقیقت پیش ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے نہیں بول رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی ہو رہے ہو سرکار سنتے ہیں سنتے ہیں بس روایت سنتے ہیں درود پاک اس کی تین اور محبت نہ پڑھو سی پڑھنے تو سرکار سنتے ہیں ان کا قیمت ایمان ایک تھوڑا سجا اٹھا لے ہے رات کی اونچی آواز نہ پڑھے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکست کا جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے زور کرم کا کیا کہنا، ان کے زور کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے درود پڑھو، جو ہر غریب کی تمنا ہے درود پڑھو۔ یہ تو پتہ ہے ہاتھ سجا چکے اور کاجی بات پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں بلا تاخیر کلام کی طرف آتا میں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا مانگتا میرا مانگتا ہے یار چاہیے نہیں ہمیں آ چکا تھا میرا مانگتا سرکار کے ساتھ آنا ہوتا ہے چوٹری کی حکمانی نہ گائے کھونے کا مانگتا بیٹھے ہاتھ چکے ہوتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے روتے ہوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہم مانگتا نہیں دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ پہلا شعر سنیے میرے ہائے
زمانے کے کوئی پیر دکھا میں سبحان اللہ علی ورگا زمانے کے کوئی پیر دکھا میں علی ورگا زمانے کے کوئی پیر دکھا میں علی باز محمد را علی باز محمد را کوئی پیر دکھا میں علی ورگا زمانے کے کوئی پیر دکھا علی